دیکھو کبھی کبھی آپ کو یہ سوچ آتی ہوگی کہ اللہ رب العزت کب ہماری یہ اذیت ناک آزمائش ہم پر ختم کرے گا، یہ بند راستے کب کھلیں گے، یہ پریشانیاں اور مشکلات کب ہماری جان چھوڑیں گی، اور وہ دن کب آئے گا جب اللہ ہماری نئی لائف کا آغاز کرے گا۔ کیا آپ نئی لائف کے آغاز کے انتظار میں ہیں؟ دیکھو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں اب حالات ناممکن لگ رہے ہیں کہ میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم میرا گمان کرو گے۔ لیکن افسوس کہ ہم صرف یہ پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لشکر لگا ہوا تھا تب اللہ رب العزت نے سمندر کو 2 حصوں میں کیوں بانٹ دیا؟ اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا گیا تو کیوں ان کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا؟ اور کیا آپ جانتے ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا آپ جانتے ہو کہ اللہ رب العزت نے صحرا میں بھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو زمزم کیوں دیا؟ کیا آپ جانتے ہو کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو زندگی کے آخری حصے میں بھی اولاد کیوں ہوئی؟ ان سب میں ایک چیز مشترک تھی اور وہ تھی یقین۔ ان سب میں کسی نے ہمت نہیں ہاری، وہ یقین رکھتے تھے کہ خدا را کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ بنایا ہے۔ اور دیکھو وہ سب اللہ رب العزت پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور اللہ رب العزت نے بھی ان کو مایوس نہیں کیا۔ اور جان لو تو عقل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو تو آپ کہو کہ اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور بے شک جب آپ اس کا اچھا گمان رکھو گے نا تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے۔ اور پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا اور آپ جان بھی نہیں سکتے۔ جن جن لمحات میں آپ صبر کر رہے ہوتے ہو نا، اللہ کن کن ذریعوں سے تمہارے لیے مدد تیار کر رہا ہوتا ہے۔ بس یقین رکھو کہ صبر کے بعد آپ کے لیے وہ معجزے ہیں جو آپ کو اس حد تک حیران کر دیں گے کہ آپ اپنا ہر دکھ، درد، تکلیف سب بھول جاؤ گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا سخت آزمائش ہمیشہ انہی لوگوں پر آتی ہے جن کو اللہ نے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ بار بار تڑپنا اللہ دیکھ رہا ہے، اور آپ کا یہ بار بار تڑپ تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا۔ اور جب اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ جائے نا تو بہت جلد وہ تم سے راضی ہو کر ایسے معجزے کرے گا، یوں دعا سے تقدیر بدل دی جاتی ہے اور اللہ پھر کن فرما دیتا ہے۔ پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، بس اپنے آپ کو وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک اللہ کن نہ کہہ دے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھنا کیونکہ اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے۔ جان لو آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ پاک آپ کو جتنا آزماتے ہیں وہ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ مایوسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے تم التجا کرتے تھے۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کریں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے بہترین وقت آنے پر آپ کی جھولی میں ڈال دی جائے گی۔
اللہ پاک قرآن میں خود فرماتے ہیں، ہم کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتے، پوری ہمت اور توکل سے اپنے راہ پر چلتے رہو، بہت جلد وہ رب العالمین تمہاری ساری مشکلات دور فرما دے گا انشاءاللہ۔